چیرنے کو کہتے ہیں. تو ان کو یہ لقب ملا تھا کہ وہ یعنی ظاہر کو چیر کر باطنی علوم کو نکالنے والے تھے، اور ان کی عظمت اور بزرگی ایسی ہے کہ تمام مسلمانوں نے ان کی عظمت علمی کو تسلیم کر لیا. شیعہ تو شیعہ ہیں، سنی حضرات نے بھی ان اماموں کو تسلیم کر لیا اور لفظ امام کے ساتھ ان کو مانتے ہیں، اور جگہ جگہ ان اماموں کے حوالہ جات آپ کو ملیں گے سنی سورسز میں، حدیثوں میں اور دیگر علمی کتابوں میں. تو حضرت امام باقر علیہ السلام کی علمی شان بہت بڑی عظیم تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے نکات آپ نہ صرف نوٹ کریں بلکہ بار بار اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف توجہ دیں اور رجوع کریں. یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ہی ضروری ہے کہ آپ ایسے ارشادات کو قدردانی سے سمجھیں اور بار بار اپنے مسائل کے سلسلے میں ان ارشادات سے رجوع کرے، تو تب قدردانی اور شکر گزاری ہوگی اور اس کا بھرپور فائز آپ کو مل جائے گا. ایک بار سن لیا پھر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ عبادت علمی صورت میں ہے، علمی شکل میں ہے. عابد اور عالم کے بارے میں حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو عالم کی بہت بڑی فضیلت ہے. میرا مطلب اس میں علم کی تعریف ہے. ہر کسی کے پاس حسب حال علم ہوتا ہے تو اس علم کی تعریف ہے. یہ کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہے، علم کی تعریف ہے. علم خدا کا ہے، پیغمبر کا ہے اور امام کا ہے. تو علم بہت ہی اعلیٰ ہے. پھر جتنا وقت حصول علم میں صرف ہو جائے اتنے وقت میں سب سے اعلیٰ عبادت ہوتی ہے. آپ یہ جان چکے ہیں کہ انسان کی ہستی تین سطحوں پر ہے. اعلیٰ سطح پر عقل ہے، درمیانی سطح پر روح ہے، اور ادنا یا سب سے پست سطح پر جسم ہے. پھر تمام چیزوں کی تقسیم بھی اسی طرح سے ہے. لذتیں عقلی سب سے اعلیٰ ہیں، روحانی درمیانی ہیں، جسمانی نیچے ہیں. نعمتوں کو لیں کہ جسمانی نعمتیں ابتدائی ہیں، روحانی نعمتیں اس سے ترقی پر ہیں، اور عقلی نعمتیں سب سے اعلیٰ ہیں. پھر عبادت بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. جسمانی عبادت جس میں کچھ مشقت بھی ہو، یہ جسمانی عبادت ہے، اور روحانی عبادت جو لفظوں میں ہے، اسماء میں ہے، اور عقلی عبادت اعلیٰ علم کے حصول میں ہے. تو عقلی عبادت بہت ہی اعلیٰ ہے اور بہت ہی عالی شان ہے. کیوں نہ ہو کہ آپ اس حدیث قدسی کو دیکھیں جو تخلیق عقل سے متعلق ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا. عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور میں کہتا ہوں کہ عقل کو سب سے آخر میں پیدا کیا. دونوں باتیں صحیح ہیں. دونوں باتیں اس لیے صحیح ہے کہ ہر چیز دائرے پر گھومتی ہے. استاد کی عقل کو آپ لیتے ہیں، امام کی عقل کو لیتے ہیں تو آپ سے پہلے ہیں. اپنی عقل کو لیتے ہیں تو یہ آخر میں ہیں. آپ کی عقل میں بھی امام ہی کی عقل کار فرما ہے. آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو ابتدا میں عقل کی تخلیق نہیں ہوتی ہے.
آپ عالم شخصی کے اصول کو جانتے ہیں کہ عالم شخصی میں سب سے پہلے جسمانی تکمیل ہوتی ہے. تقریباً 30 برس اور 40 برس میں انسان کی شخصیت اور اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد روحانی ترقی ہوتی ہے، اور اگر خوش بختی سے روحانی ترقی آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد کہیں جا کر عقلی ترقی کا آغاز ہوتا ہے. کل اور پرسوں کی کلاسوں میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ عرش کی تخلیق پہلے ہے یا سماوات اور عرض کی تخلیق پہلے ہے. قرآن کے حوالے سے یہ تسلیم کیا گیا کہ خداوند عالم نے 6 دنوں میں عرض و سما کی تخلیق کی اور 7ویں دن عرش کی طرف توجہ فرمائی. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ عرش سے عقل مراد ہے، تو عقل کا کام عالم شخصی میں بعد میں ہوا. تھوڑی دیر کے لیے آپ پھر دنیا ظاہر کی طرف رجوع کریں. ایک درخت سے مثال لیں. درخت بھی آیات قدرت میں سے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ سب سے پہلے خود درخت کو بننا چاہیے، اس کو کچھ تناور ہونا چاہیے، پھر اس میں کلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر پھول بنتے ہیں اور پھول جڑ جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا پھل نمودار ہونے لگتا ہے. اور کئی مراحل کو طے کرنے کے بعد یہ پھل خامی سے پختگی کی طرف آتا ہے، یعنی پک جاتا ہے. اور اس پھل میں بالآخر جو چیز بنتی ہے وہ مغز ہے. تو دیکھا کہ مغز جو ہے وہ چیز ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک خود جیسا ایک درخت پیدا کر سکتا ہے، اور یہ صلاحیت نہ پتے میں ہے نہ چھلکے میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، مگر پھل کے اندر جو مغز ہے اس میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتی چیز جو ہے وہ آخر میں پیدا ہوتی ہے. لہذا کائنات کی تخلیق کا نظام الگ اور انسانی شخصیت کی تخلیق کا نظام الگ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ کلیئر کٹ حکم ہے کہ خدا نے اپنے دین کو اپنے خلق کے نظام کے مطابق پیدا کیا ہے. بالکل سچ بات ہے. جو نظام ایک درخت میں ہے، جو نظام ایک شخصیت میں ہے، وہی نظام اس ساری کائنات میں بھی ہونا چاہیے، اور وہی نظام عالمی دین میں بھی ہونا چاہیے. ایک نقطہ یہاں یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ کہ اس مادی کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے یا نہیں ہے، ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جتنی آیات تخلیق سے متعلق ہیں وہ عالم دین کی طرف آتی ہیں، اور عالم دین کے سارے نمونے عالم شخصی میں ہیں. پھر رہ گئی مادی کائنات. یہ اس مادی کائنات کو کسی خاص وقت میں خدا نے پیدا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ خدا خاص چیزوں کو لیتا ہے، عام چیزوں کو نہیں لیتا ہے. تو لوگ اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سماوات سے یہ آسمان، فضا اور یہ مراد ہے. حالانکہ ہمارے بزرگان دین نے نور امامت کی روشنی میں یہ تعلیمات دی کہ 6 دنوں میں جس کائنات کے پیدا کرنے کا ذکر ملتا ہے قرآن میں بار بار ریپیٹڈلی، وہ عالم دین ہے. لیکن عالم دین تک آپ کو اپروچ نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ عالم دین آپ کے عالم شخصی میں ہے.
تو ساری توجہ عالمی شخصی کی طرف دینی ہوتی ہے۔ جب فیصلہ یہ ہوا تو آپ قرآن پڑھتے پڑھتے جہاں خلق السماوات والارض کا ذکر آتا ہے تو اس میں عالم دین اور پھر عالم شخصی کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اس پر یقین ان کو ہوتا ہے جنہوں نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے اور اپنے آپ میں عالم دین کو دیکھا ہے کہ کس طرح خداوند عالم 6 دنوں میں عالم دین کو پیدا کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ کرتا ہے، اس لیے کہ دیکھا آپ نے کہ انسان ایک ساتھ پیدا نہیں ہوئے، فردن فردن انسان پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوالم پیدا ہوتے جاتے ہیں اور خدا ان کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس سے قبل آپ فیصلہ کریں کہ الحمدللہ رب العالمین میں جو عالمین کا ذکر ہے وہ کون سے عوالم ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اور ابن عباس نے اس پر بحث کی اور فیصلہ فرمایا، خصوصاً امام نے، کہ عالمین سے مراد انسان ہے، بہت سارے انسان، بہت سارے عوالم ہیں۔ اس الحمد کے شروع میں جن عوالم کا ذکر آیا ہے وہ سب انسان ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک پوٹینشیلی ایک عالم ہے۔ پھر قرآن میں جہاں تخلیق کی بات ہوتی ہے، کریشن کی بات ہوتی ہے، وہ انسان کی شخصیت سے متعلق ہو جاتی ہے اور اس سے باہر نہیں جاتی ہے۔ بس اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ اس شخصیت کا مطالعہ اتنا وسیع ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ہمگیر اور ہمرس ہے اور اس قدر جامع ہے کہ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا اطلاق امام پر اور اس کے بعد انسان کی شخصیت پر، لیکن ایسی شخصیت پر جو امام کا پیرو ہو۔ مختصراً یہ کہیں گے کہ جانمن چنور امام زمن بتاف لیل السرار بودم و شمس الضحیٰ شدم۔ میری ہستی میں، میری جان میں جب زمانے کے امام کا نور طلوع ہو گیا تو میں روز روشن ہو گیا اور قبلاً میں شب تاریک تھا۔ یہ پیر نصر خسرو کہتے ہیں۔ تو اس حال میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ یہ صفت نہ صرف امام کی شخصیت میں بلکہ اس مومن میں بھی جو امام میں فنا ہو چکا ہے یا جس کی ہستی میں امام کا نور طلوع ہو گیا، تو پھر امام تمام چیزوں کو لے کر امام کی، مومن کی شخصیت میں طلوع ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی چیز باہر نہیں رہتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، حتیٰ کہ خدا بھی شیء میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ خدا شیء ہے یا نہیں ہے۔ خدا شیء نہیں ہے، لیکن جواز ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ جواز پیدا کیا۔ اس جواز کے مطابق آپ خدا کو شیء کہہ سکتے ہیں، ورنہ خدا اشیاء کے زمرے میں ایک شیء نہیں ہے۔ لیکن علم کی خاطر خدا نے اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو بھی اشیاء میں شامل کر دیا۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس پر آپ منطقی طور پر سوچیں
کہ ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، لیکن خدا کا چہرہ جو ہستی خدا کے چہرے کی نمائندگی کرتی ہے وہ ہستی ہلاک ہو جانے والی نہیں ہے۔ الا کب استعمال ہوتا ہے؟ کچھ چیزوں کے گروپ میں سے ایک چیز کو مستثنی قرار دینا ہے تو اس وقت الا آتا ہے، اس کو حرف استثناء کہتے ہیں گرامر میں۔ تو اس آیت میں اللہ کو آپ چیز کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی آیات ہیں، اور یہ الگ کتاب میں بھی یہ بیس ہے کہ خدا کو چیز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں خدا کو چیز نہیں کہہ سکتے ہیں، مجازاً آپ خدا کو چیز کہہ سکتے ہیں۔ تو اس دلیل سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں کل شیء سے متعلق کلیات ہیں، آیات ہیں، ان میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ خدا خود کو مجازاً ایک چیز قرار دیتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں خدا بھی آ گیا۔ خدا امام میں تمام چیزوں کو گھیرتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ صورت ممکن ہے کہ امام سے باہر رہ کر تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام کے اندر رہ کر تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے۔ امام کے اندر رہ کر تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ خدا کو چیز کہنے کا جواز آپ کو مل چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو اس بات کا شکریہ کہ آپ دور و نزدیک سے یہاں تشریف فرما ہو گئے اس چھوٹے سے دفتر کے افتتاح کے لیے، اور دوم یہ کہ تمام آئٹمز کو آپ نے سنا صبر و تحمل سے اور شوق سے اور انہماک سے، اس لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ لیکن ہم اور آپ کہنے کے لیے گنجائش بھی تو نہیں ہے، ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں؟ ہم بھی اور آپ بھی ایک ہی ہیں، لیکن رسمی طور پر ایسا کہنا پڑتا ہے۔ شکریہ اور یا علی مدد۔ تھینک یو۔ عزیز ساتھیوں، آئیے آج کے اس پر رونق موقع پر مولا کے حضور میں عاجزانہ دعائیں پیش کریں۔ جیسا کہ اس سال کے آغاز میں دعائیں کی گئی کہ یہ سال خانہ حکمت کے لیے برکتوں کا سال ہو، رحمتوں کا سال ہو، فیوز و برکات کا سال ہو، اور جس طرح ماضی میں اور پچھلے سالوں میں اے مولا تو نے ہم کو بے انتہا ترقیوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، اپنے احسانات سے ہم کو نوازا۔ ہم نے دعائیں کی تھی کہ مولا اس سال بھی تو اپنی رحمتوں کے سائے میں اس طرح نوازتے رہنا۔ آج رحمتوں کی بارشیں پھر ایک بار ہمارے سروں پر برس رہی ہے۔ مولا نے ہماری دعاؤں کو سن لیا اور ایک آفس کی صورت میں، دفتر کی صورت میں ایک نیا مدرسہ عنایت کیا۔ اگرچہ ہم سالہ سال تک تا حیات صدر فتح علی حبیب کے گھر میں روحانی کلاسز کا انعقاد کرتے رہتے تھے، لیکن کچھ دنیاوی مجبوریوں کے خاطر ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن مولا نے اپنے کرم سے، کیونکہ شاید یہاں آنے والے تمام عزیزان کی نیت صاف تھی، ان کے اندر خلوص تھا، وہ امام کے ساتھ وفادار تھے، علوم کے لیے وفادار تھے، اس لیے مولا نے ایک اور نیا راستہ ہمارے لیے کھولا۔ اس دفتر کی صورت میں ہمیں ایک اور پلیٹ فارم نصیب ہوا جہاں بیٹھ کر ہم ایک ٹھنڈے سائے کے ساتھ سامنے
سکون کے ساتھ ہم نے استاد کی باتوں کو سن سکتے ہیں۔ آئیے آج یہ موقع اچھا ہے شکر گزاری کے لیے، قدردانی کے لیے، مولا کے ان تمام احسانات کو یک کے بعد دیگرے یاد کریں جو ہمارے اوپر احسان کے اوپر احسان ہوتے رہے۔ یا مولا، تو نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایک درویش صرف مومن استاد کی صورت میں عنایت کیا، جو ایک کہا گیا کہ اوپن یونیورسٹی سے کسی طرح کم نہیں۔ یا مولا، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے، لیکن تو نے خود ہی ہمیں اس میں جگہ دے دی مولا۔ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے مولا۔ خداوند، ہماری کمزوریوں کو کبھی بھی نہ دیکھنا، ہم غافل ہیں، سست ہیں، ناشناس ہیں، ہم کو قدردانی کرنے نہیں آتی ہے مولا، نعمتوں کی شناخت ہم کو نہیں ہے مولا، لیکن پھر بھی مولا تیری مہربانیاں ہمیشہ برستی رہتی ہیں۔ کس طرح تیرا شکر ادا کرے مولا، ہم کو وہ طریقہ سکھا دے۔ خداوند، تو نے ہم کو بے شمار باطنی نعمتوں سے نوازا، ظاہر میں بھی تو نے ہم کو کسی طرح پیچھے نہیں رکھا ہے مولا۔ ظاہری طور پہ بھی جو کچھ مانگا، ہمیں ایک دفتر کی ضرورت تھی، تو نے دفتر عنایت کیا۔ ہمیں جو کچھ ضرورت پیش آتی ہے، ایک پریس کی ضرورت تھی، تو نے ہم کو پریس عنایت کی۔ خداوند، تو نے ہم کو دنیا کے اندر اچھے اچھے دوست اور ساتھی عنایت کیے۔ کس کو ملتے ہیں آج کے اس دور میں اچھے ساتھی؟ دنیا میں اچھے دوستوں کی بہت کمی ہے، لیکن مولا تو نے مشرق و مغرب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر منتخب دوست عنایت کیے۔ اس کے علاوہ اے مولا، تو نے علم کا ایک ایسا دسترخوان ہر وقت ایک تازہ طعام کی صورت میں عنایت کیا۔ استاد اپنے دان مبارک سے ہمیشہ آسمانی علم کی بارش برساتے رہتے ہیں، لیکن مولا نعمتوں کی کمی ہرگز نہیں مولا۔ کمی ہے تو ہماری ذات میں ہے، کمی ہے تو مولا ہماری شخصیت میں ہے۔ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے مولا، ہم سے غفلت ہوئی ہے مولا، ہم سے عبادت جیسی کہ ہونی چاہیے نہیں ہو سکی ہے مولا، ہم سے علم کا جس طرح حصول ہونا چاہیے، ہم علم کی حصولی میں ہم نے سستی اور غفلت برتی ہے مولا۔ بہت ساری کمزوریاں ہیں مولا، اس کے باوجود بھی ہم تیرے روحانی بچے ہیں مولا۔ ہم اتنا تو حق رکھ سکتے ہیں مولا کہ ہم کہیں کہ ہم تیرے روحانی بچے ہیں۔ تو ہمارا روحانی ماں اور باپ ہے مولا۔ جس طرح تو نے ہمیشہ نوازا ہے مولا، ہمیشہ ہمارے اوپر ہمیشہ اپنا سایہ رکھا ہے مولا، اسی طرح یہ سایہ برقرار رکھنا مولا۔ خداوند، اس نئے دفتر میں آنے والے تمام اشاعت، تمام جذبہ رکھنے والے علم کے عاشقین کو مولا ہمیشہ علم کی نعمتوں سے نوازتے رہنا۔ خداوند، یہاں جو گلشن آباد کیا گیا ہے، جس کے بیجوں کو سینچا گیا ہے مولا، یہاں ایسے تناور درختوں کو پیدا کرنا کہ ان کے پھل و پھول دنیا بھر میں لذتیں مہیا کرتے رہیں۔ خداوند، ان درختوں کی شیرینی کو دنیا میں بخیر دینا۔ خداوند، یہاں سے پھوٹنے والی روشنی کو دنیا میں عام کر دینا۔ خداوند، علم کے لیے جو جذبہ رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں مولا، جنہوں نے اس ادارے کو تقویت دی ہے، جنہوں نے اس ادارے کو ایک ٹھنڈا سایہ دیا ہے، جنہوں نے اس ادارے کو مضبوطی دی ہے، مولا ہم سب کی مشکلات کو آسان کرنا۔ خداوند، ان کے سارے مسائل کو دور کرنا، ساری رکاوٹوں کو دور کرنا، ان کے لیے روحانیت کا راستہ آسان بنا دینا۔ خداوند، ان کے عالم شخصی کی زمین کو آباد کرنا۔ خداوند، ان کے دل کی زمین کو آباد کرنا، منور کرنا، ایمان سے، نور سے اور تیرے عشق و محبت سے روشنی کو بھر دینا۔ خداوند، حاضر امام، اس دفتر میں جتنے بھی کام اور جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی منصوبے ہیں مولا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا۔ اور خداوند، آج کی اس گریہ زاری کو سمیٹتے ہوئے ہم مغرب و مشرق کے تمام عزیزان کو ایک بار یاد کریں گے کہ یا مولا، جو مغرب میں موجود امریکہ، کینیڈا، لندن، فرانس اور گلگت وغیرہ میں ہمارے ساتھی ہیں، یا مولا اگرچہ وہ ظاہری طور پہ ہم سے دور ہے، لیکن ان کی روحیں ہمیشہ ہم کو قوت دیتی رہتی ہیں،
ہمیشہ ہم کو مضبوطی دیتی ہیں. یا مولا ان کے گھروں کی ساری مشکلات کو آسان کرنا, ان کے خاندانوں کی مشکل کو آسان کرنا. خداوند ان کو علم کی دولت سے مالا مال کرنا. خداوند ان کو عبادت میں ترقی دینا. خداوند حاضری ماں آج کی اس بابرکت محفل کی حکمت سے مولا دنیا میں امن و سکون کو قائم کر دینا. دنیا سے ساری مشکلات کو دور کر دینا. قتل و غارت کو دور کرنا. یا مولا تیرے نام کا بول بالا ہو, اسماعیلی دین کا پرچم بلند ہو, حقیقی علم دنیا میں عام ہو جائے اور تیرے نام کی روشنی دنیا پر چھا جائے. یا مولا ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنے حضور نور میں قبول فرمانا. اللہم لک سجودی